بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، مغربی دانشوروں اور نام نہاد روشن خیالوں کے اعتبار سے یہ صدی حق طلبی اور جفاکشی کے حوالے سے ایک انقلابی صدی کہلاتی ہے. اس میں ہر طرف فرد ہو یا جماعت، وہ اپنے حقوق کے مطالبے کی صدائیں بلند کر رہا ہے. ہر روز حق طلبی کے عنوان سے لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں تنظیمیں وقوع پذیر ہو رہی ہے، مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اس کا حق مل جائے. حتیٰ کہ امریکہ جیسی ریاست، جو ایک ترقی یافتہ ریاست کہلاتی ہے اور ایک آزاد پسند ریاست کہلاتی ہے، وہاں پر بھی حقوق کے حوالے سے مختلف تنظیمیں موجود ہیں. اور من جملہ ان تنظیموں میں
حقوق انسانیت کی تنظیمیں بھی ہیں، حقوق آزادی نسواں کی تنظیمیں بھی ہیں، حقوق حیوانات کی تنظیمیں بھی ہیں، حقوق اطفال کی تنظیمیں بھی ہیں، جبکہ ان کے تصور کے اعتبار سے وہ ایک ترقی یافتہ اور آزاد ریاست ہے جس میں ہر کسی کو اس کا حق دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تنظیمیں قائم ہیں اس لیے کہ حقدار کو حق دلوا دیا جائے۔ ان تنظیموں کا قیام یہ بتلاتا ہے کہ اتنی ترقی پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کے جو رہنمایانہ خطوط ہے اس پر عمل کے نتیجے میں وہ حقدار تک حق کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ تبھی تو لوگ حقوق دلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حقداروں کی امداد کے لیے تنظیم قائم کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ حقدار تک اس کے حقوق کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اور دنیا وہ حقوق کی چاہت کی طلبگار ہے۔ اس پس منظر میں ہم بحیثیت مسلمان کیا کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا کہ محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے اپنی پوری زندگی میں اپنے وجود کو گھلا دیا، غم پر غم سہتے رہے، کڑھن پر کڑھن سہتے رہے، اپنوں کا مقابلہ کیا، غیروں کا مقابلہ کیا، راتوں میں جاگ جاگ کر امت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی، کبھی میدان جہاد میں اپنے آپ کو زخمی کیا تو کبھی دشمن کے پتھراؤں میں لہولہان ہوئے، کبھی کوئی آپ کے راستے کو روکتا، کبھی کوئی آپ کے وجود پر اوجھڑی ڈالتا۔ ان سب ظلم بالائے ظلم کے باوجود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر ایسی قربانیاں دی کہ جس کا تصور بھی آج کے زمانے میں ممکن نہیں۔ ایسی عظیم ہستی کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور وہ ہستی کس حق کا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے؟ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ اگر اب تک ہم نے غور نہیں کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق طلبی کے اس دور میں ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور کیا ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں کہ ہم وہ ادا کریں۔ اور ان ذمہ داریوں کو اگر ہم ادا کر دیں تو پھر ان کی طرف سے ملنے والی رہنمائی ایسی پاکیزہ رہنمائی ہے کہ اس پر عمل کر کے پھر ہمارے ذمے کسی اور کا حق باقی ہی نہیں رہ جائے۔
ہمیں کسی دنیاوی اداروں کی طرف سے بنائے گئے اصول و ضوابط کے ادائیگی حقوق کے اصول پر عمل کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ کوئی حقدار ہم سے حق کا مطالبہ کرنے والا ہی باقی نہیں رہ جائے، کیونکہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات وہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر بے جان کو، ہر جانور کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اس کے حقوق دلواتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مقابلے میں ہر ملحد اور دہریے اور دین دشمن باطل قوتوں کے بنائے گئے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط پر تو لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، اس کا پورا لٹریچر ہم نے چھان دیا ہے، اور اس میں کیے گئے بلند بانگ دعووں کو لوگوں کو سامنے پیش کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کا موقع اب تک نہیں مل سکا۔ ان کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو سمجھنے کا وقت ہماری زندگی میں اب تک نکل نہیں سکا۔ اللہ کی طرف سے پیش کیے گئے کلام مجید کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکے، اس کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی تشریحات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اسے چھوڑ کر دنیا جہاں کے لٹریچر کو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اس پر بحثیں کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو زندگی کا اسوہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو اپنے لیے ایک تمغہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حال امتی کا نبی کے ساتھ اس دور میں چل رہا ہے جسے انقلابی دور کہا جا رہا ہے، اور یورپ تو بڑی مکاری کے ساتھ اسے انقلابی دور کہہ رہا ہے، اور ان کے ذہن کے مطابق یہ انقلابی دور ہے امت محمدیہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے توڑنے کا۔ یہ انقلابی دور ہے امت کو نبوی تعلیمات سے دور کرنے کا۔ یہ انقلابی دور ہے امت محمدیہ کو حضرات صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کے بجائے یورپ کے درندوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے آمادہ اور تیار کرنے کا۔ ہم بھی بدقسمتی سے ان کے شانہ بشانہ اسی کو انقلاب سمجھ رہے ہیں، اور اسی کو ترقی سمجھ رہے ہیں، اور اسی میں اپنی دنیاوی اور اخروی فلاح کو مضمر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کی اس دور میں شدید ترین ضرورت ہے۔ جب تک یہ امت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے گی، نبی نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی، اور جب یہ امت انہی سے بدظن ہو جائے گی یا ان کی لائی ہوئی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر لے گی، تو پھر اس امت کو خسارے اور نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی کسی قوت اور کسی طاقت میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ امت کو اللہ اور اس کے رسول سے جدا ہونے کے بعد بچا سکے۔ اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، وہ نقصان خسران میں جا گرے گی، اور اس کا مقدر وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوگا، اور اس کی آخرت برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہی درس دیا تھا کہ بس ایک ہی راہ پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور وہ میرا راستہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو میں راستہ لے کر آیا ہوں یہی راہ راست ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے راستے ہیں وہ سب تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ باہر سے تو وہ بہت خوش نما نظر آتے ہیں، لیکن جب تم اس راستے پر چلنا شروع کرو گے تو تم خود اپنی آنکھوں سے اپنا فیوچر اور اپنا مقدر دیکھنے لگو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے کی طرف ہم دوبارہ پلٹ کر آئیں جس راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عملاً ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میری پوری زندگی کو اپنا اسوہ بناؤ۔ صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، پھر سونے سے لے کر اٹھنے تک، پھر سونے کے درمیان پیش آنے والے واقعات تک، ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر قبر کی گود میں اترنے تک، پھر برزخ کی زندگی تک، پھر حشر و نشر، عذاب و عقاب اور جنت جہنم کی زندگی تک، جتنی رہنمائیوں کی ضرورت ایک انسان کو پڑتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اپنی پوری زندگی میں اس کو امت کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو عملی نمونے کے طور پر ہمارے لیے اسوہ بنایا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انہی کی زندگی کو معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان لوگوں نے جیسی جانثاری کے ساتھ، جیسی وفا شعاری کے ساتھ اور جیسی اطاعت گزاری کے ساتھ مجھ پر ایمان لایا ہے، میری اطاعت کو روا رکھا ہے، ویسی ایمانی قوت اور ویسی اطاعت اور ویسی جانثاری قیامت تک آنے والی انسانیت سے مطلوب ہے، اور وہی کامیاب ہوگا، وہی ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا، وہی صراط مستقیم پر گامزن سمجھا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے ہمیں عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی زندگی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس سے رشتہ مضبوط رہا تو پھر کوئی باطل تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری ایمانی قوت لرزے میں نہیں آ سکتی، تم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس دھرتی پر جی سکتے ہو، بشرطے کہ تم دو چیزوں کو اپنے دل سے لگائے رہو، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت اور زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب اللہ کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اخلاق و عادات کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، ایک طرف قرآن پڑھو، دوسری طرف میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، دونوں میں تمہیں کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز ہمارے درمیان چھوڑی ہے، قرآن مجید، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا عملی نمونہ بھی ساتھ میں جوڑ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے۔ نبی نے عمل کر کے بتایا۔
ہر حکم پر نبی نے سب سے پہلے یہ کہا انا اول المسلمین، اس حکم کے سامنے میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہوں اللہ کے، میں اس کی تعمیل سب سے پہلے کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی امت کو اس کا حکم دوں گا۔ اور نبی کی ذات کے مقام بلند کی بنیاد پر کسی کو اعتراض ہو جائے کہ نبی نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا، وہ ان کا بلند مقام تھا، ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے منتخب کردہ 1,24,000 صحابہ کی جماعت کو ہمارے درمیان چھوڑا کہ میں بھی کر رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی اللہ کے ہر حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ اس میں مزدور بھی ہے، اس میں ملازمت پیشہ بھی ہے، اس میں پڑھنے والے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں مختلف قسم کے مزاج رکھنے والے لوگ بھی ہیں، غصے والے بھی ہیں، رحم دل بھی ہے، حلیم و بردبار بھی ہیں، ہر قسم کی ذہن رکھنے والی جماعت کو چھوڑ کر یہ اسوہ دیا کہ تم جس طریقے کا مزاج رکھتے ہو اس طریقے کے میرے صحابی کو اپنا اسوہ بنا لو، اس لیے کہ میرا ہر صحابی وہ تمہیں ہدایت ہی کی طرف لے جائے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی، میرا ہر ساتھی وہ ستارے کے مانند ہے، جس کو تم اپنا رہنما بناؤ، جس کو تم اپنے راستے کا رہبر بناؤ، وہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لے جائے گا، اس کے رسول کی تعلیمات ہی پر جمائے گا، جنت ہی کا مستحق اور حقدار ٹھہرائے گا۔ ہمیں اس راستے پر پلٹنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے کہ آخر اس نبی نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی، اس نبی نے ہماری خاطر اپنے آپ کو کتنا گھلایا ہے، ہمارے تئیں ان کے جذبات کیا ہیں، وہ ہمیں کیسے اللہ کی رحمت کا امیدوار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم نبی کے اس احساسات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک نبی کے دل کا درد وہ ہمارا درد نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو واقف کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں نبی کی ولادت کے حوالے سے مختلف رسومات کے تو ہم خوگر ہو چکے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ان کے مشن کو پہچاننے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ان کے درد کو اپنا درد بنانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں، تو پھر یہ نبی سے ادھوری محبت ہے، ناقص محبت ہے۔ اس محبت کا کوئی ثمرہ آخرت میں نکلنے والا نہیں۔ ایک ہے نبی سے محبت اور ایک ہے نبی سے دعوی محبت۔ دعوی محبت تو بڑی زور و شور کے ساتھ امت مسلمہ کر رہی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں اور تیزی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو اس میں ہم سب صفر ہیں۔ مطالبہ محبت کا کیا گیا، محبت عمل کو چاہتی ہے، محبت ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کا مطالبہ کرتی ہے، محبت نبی کے نسبت کا لحاظ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، محبت نبی کے امت کے خاطر دینے والی قربانیوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو ان کے لیے قربان کرنے والا مزاج پیدا کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر محبت ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اگر یہ سب نہیں ہے تو محض دعوی محبت ہے، اور یہ دعویٰ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا۔ ابو طالب کو نبی سے محبت تھی، محبت کا دعویٰ بھی تھا، اسی دعوے کی بنیاد پر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، حد درجے محبت تھی، اور اس کے دعوے بھی وہ کرتے رہتے تھے کفار کے سامنے کہ میں اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جان بھی قربان کروں گا، تم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہ محبت صرف دعوے کے حد تک رہ گئی اس وقت جب کہ وہ آپ پر ایمان لانے سے انکار کر بیٹھے، آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے انکار کر بیٹھے۔
تو یہ محبت محض دعویٰ رہ گیا۔ اس دعوے کو اگر حقیقت میں تبدیل کرنا ہے تو ضرورت ہے نبی کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی تمام مدعیان محبت کو کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرنا پڑے گا۔ بغیر اتباع کے یہ دعوی محبت میرے نزدیک قابل قبول۔ نبی کی زبانی اللہ نے اعلان کروا دیا کہ محض دعوی محبت کافی نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں، نبی کی اتباع کرنا لازم۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہے، جس کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے، حاکم وقت ہے، یا پھر جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہیں کہ کرنا کیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مطابق، ان کی چاہت کے مطابق عمل ہے یا ان کی چاہت کے خلاف ہے، تم شکوک و شبہات کے شکار ہو، تو پھر قرآن و حدیث سے اسے رجوع کر کے دیکھو کہ قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہر رہنمائی اس میں موجود ہے۔ چنانچہ دعوی محبت میں تم شکوک و شبہات کا شکار ہو کہ صرف دعوی محبت کافی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کر دیکھو کہ کیا دعوی محبت قابل قبول ہے ان کے نزدیک۔ قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ محض دعویٰ کافی نہیں، تمہیں محبت کا حقیقی علمبردار بننا ہو، اس کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اطاعت نبی کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ صرف نبی کی محبت دل میں جمائیں، یقیناً یہ بھی ایک بہت اونچی بات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے، تم اس کو دلیل کے ذریعے سے مؤکد کرو۔ تم دعویٰ تو کر رہے ہو، لیکن دنیا میں بھی دعوے کے قبول کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دلیل تمہاری عملی زندگی، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اپنے پوری صورت و شکل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لو۔ گھریلو زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، بازاری زندگی تک، اپنے پوری معاملات، معاشرت کو رسول اللہ کی زندگی کی طرح بنا لو۔ اپنی فردی زندگی کو، اپنی اجتماعی زندگی کو وہ نبوی تعلیم میں ڈھال لو، تو پھر ہم اس دلیل کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ دعویٰ صحیح تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو حشر کے میدان میں عدل کا معاملہ فرمائے گا۔ اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، اور اسباب کی رعایت اللہ وہاں بھی فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ دعویٰ تھا تو دنیا میں دلیل کی ضرورت ہوتی تھی، یہاں بھی دلیل مانگی جائے گی۔ محض دعویٰ کافی شمار نہیں کیا جائے گا، نام اعمال دیکھا جائے گا۔ ترازو اسی کے لیے قائم ہوگی کہ دلیل قائم ہو کہ نبی سے محبت کے دعوے کی دلیل تمہارے پاس ہے کہ نہیں۔ میزان عمل میں ہمارا نام اعمال رکھا جائے گا، جو پڑلا بھاری ہوگا وہی فیصلہ کیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ چاہے تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایمان تو لایا تھا اور محبت کے دعوے بھی بلند بانگ تھے، عمل اگرچہ نہیں کیا ہے، زندگی کو اگرچہ ان کے مطابق نہیں بنایا ہے، تو اللہ چاہے گا تو معاف بھی کرے گا، وہ اس کی مرضی۔ لیکن اللہ اس دن فرما رہا ہے کہ میں عدل کا معاملہ فرماؤں گا، تو عدل کی بنیاد پر تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا دعویٰ ہم نے کر دیا ہے، تو پھر اس کی دلیل عملی زندگی میں نبی کے اسوے کو اپنانے کی، اور نبی نے اسوہ ہمارے سامنے چھوڑ دیا ہے، اور اعلان قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی ہی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اسی کو اپناؤ، اسی سے تمہاری کامیابی کا فیصلہ ہونے والا۔
اس کو چھوڑ کر اگر تم اسلام دشمنوں کو اپنا اسوہ بناؤ گے، باطل طاقتوں کو اپنا اسوہ بناؤ گے، زمانے میں چلنے والی لہروں کو اپنا اسوہ بناؤ گے، تو وہ اسوہ تمہارے کامیابی کا ضامن نہیں ہے، دنیا میں بھی ضامن نہیں ہے۔ قسمت سے اگر کامیابی دنیا میں مل گئی تو مل گئی، لیکن عام طور سے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا ہے۔ اگرچہ کہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان اپنے راستے کے لیے بتلایا ہے۔ غیر کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے مومن کے لیے کامیابی کی کوئی ضمانت قرآن و حدیث نے نہیں لی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی باطل اقوام وہ فلاں راستے پہ چل کر ترقیات کی منازل طے کر رہی ہے، انہی کی دیکھا دیکھی ہم بھی اگر اس راستے کو اپنائیں گے تو اللہ فرمائے گا جو دعویٰ تھا دلیل اس کے خلاف تم پیش کر رہے ہو، جس راستے پر چلنے کا دعویٰ تھا اس کے خلاف راستے پر چل رہے ہو۔ اس دعوے کی بنیاد پر ہم نے اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے کامیابی کی ضمانت لی ہے۔ دعویٰ ایک کر کے راستہ اگر دوسرا اختیار کیا جائے تو اللہ پھر کامیابی نہیں دے گا۔ اس لیے مسلمان غیروں کے راستے پہ چل کر بھی ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ضمانت نہیں لی ہے، اور اسی راستے پر ایک باطل پرست اگر چلے گا تو یقیناً وہ ترقیات کی معراج کو پہنچ جائے گا، لیکن ایک مسلمان چلے گا تو وہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے دعویٰ کچھ اور کیا ہے۔ تو جب تک دعوے پر اترے گا نہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا پھر دعویٰ تبدیل کر لیں العیاذ باللہ، اس کے بعد دنیاوی زندگی میں کچھ دن کے لیے متاع غرور تو ہمیں مل جائے گا، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہے گی۔ ترقی دنیاوی اگر ہم چاہتے ہیں تو دعویٰ تبدیل کرنا پڑے گا، اور اگر دعویٰ وہی رکھ کر دنیاوی ترقی چاہتے ہیں اور غیروں کے راستے کو اپنا کر اپنی ترقی اسی میں مثبت سمجھتے ہیں تو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن ترقی ہمارا قسمت نہیں بن سکتی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بے عقلی والا یہ عمل چھوڑ کر ہم نے دعویٰ کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کی دلیل پیش کرنے کی ابھی سے جد و جہد شروع کر دیں۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اب ہمارے اس راستے پر جو ذرا بھی مجاہدہ کرے گا اگلی منزلیں ہم خود اس کی طے کرا دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترقیات کے عروج پر ہوگا، پھر اس کو دنیا ہیچ نظر آنے لگے گی، دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں نظر آئے گی، اسے اخروی نعمتوں کی لذت دنیا میں محسوس ہونے لگے گی۔ وہ پروردگار عالم کے جلال کو اور ان کے جمال کو اور ان کے نور کو محسوس کرنے لگے گا۔ اس کے انگ انگ سے توحید کا جب نعرہ بلند ہوگا، رسالت کی پر ایمان کا جب نعرہ بلند ہوگا، تو اسے اس دنیا میں ایسی طاقت ملے گی کہ دنیا کے بڑے بڑے سپر پاورز بھی اس کو پست نہیں کر سکیں۔ یہی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں جاگزیں کی تھی۔ ان کے دلوں میں اسی طاقت ایمانی کو اللہ کے نبی نے بٹھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے لرزاں و ترساں تھیں، ہیبت ناک تھی، مغلوب تھی۔ آج ہم نے اپنی دلیل کو بدل کر، اپنے راستے کو بدل کر، اپنے آپ کو سارے باطل اقوام کے مقابلے میں پست اور مغلوب کر لیا ہے۔ ہر کسی کا نوالا وہ امت مسلمہ ہے، اور اس نوالے کو بہت آسانی سے وہ ہضم بھی کر پا لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اگر ہم دوبارہ اسی راستے پر آ جائیں تو آج بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کر دے۔ ان کو ڈر ہمارے ایمان ہی سے ہے، اور وہ اسی ایمان کے چور ہیں، اسی ایمان کے ڈاکے دار ہیں، اسی ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ساری محنتیں اور کوششیں ترقیات کے عنوان سے ہو، حقوق کے عنوان سے ہو، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان اس کی طرف لپک جائے، نبوی تعلیمات کو چھوڑ دیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے بیزار ہو جائیں۔
یہ ماحول سارا اسی لیے فراہم کیا جا رہا ہے کہ ایمان کی اس نسبت کو ہمارے دلوں سے چھین لیا جائے، اور ایک مرتبہ وہ ایمان کی اس دولت کو چھین لیں گے تو پھر ہم پر حاوی ہونے کے لیے انہیں کسی ہتھیار کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، زمانے کی تبدیلی اور ان کے انقلاب کے نعرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس انقلاب کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس انقلاب سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمیں وہی نبی کی پرانی 1400 سال پہلے کی تعلیمات ہی پیاری ہے۔ اگر وہ اس کو دقیانوسیت کہتے ہیں تو وہی دقیانوسی ہمارے دل کی عزیز ہے، ہم اسی کو اپنے دل سے تھام کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے محض دعوی نبوت کو چھوڑ کر حقیقی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات علماء کرام نے بہت سے حقوق بتلائے ہیں۔ اس انقلابی دور میں ہمیں ان کا بھی حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی کتابیں آپ کے حقوق پر لکھنے والوں نے لکھ دی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، انگریزی زبانوں میں بھی، بڑا لٹریچر لائبریریوں میں بھرا پڑا ہے۔ ان سب کو اپنے اپنے علمی استعداد کے مطابق پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ بنیادی طور پر چند ضروری حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہیں، مختصراً میں وہ اشارے بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ نبی پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان ہم نے اصلاً لایا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے راستے پر اپنے آپ کو جمع نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایمان لانا، نبی کی ذات پر ایمان لانا، ایمان اس کا مطلب ہے یقین کرنا۔ ایک مومن کو جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے نبی جو تعلیمات مجھے پہنچائے ہیں وہ 100% سچی ہیں اور اسی میں میری کامیابی پوشیدہ ہے، تو پھر اس ایمانی کیفیت کے ساتھ وہ کسی اور طرف جھانکے گا ہی نہیں۔ وہ ہر در پر دستک اسی لیے دے رہا ہے کہ نبی پر ایمان کمزور ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے در در کا وہ پجاری بننا چاہتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ایمان لا لے تو پھر وہ نبی کی ذات سے اپنی نگاہ کو ہٹا ہی نہیں پائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان دینی پڑے، جان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن نبی کی ذات سے اپنی آنکھ کو نہیں ہٹائے گا۔ ایسا ایمان لانے کی ضرورت ہے، ایسا نبی کی ذات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایمان لانے میں بنیادی طور پر اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہے، آخری رسول ہے، آپ پر رسالت ختم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے، جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ راہ ہے، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پر ایمان لانے کے متعلق مختلف آیتوں میں مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر، اس ہدایت پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے ہر حرکت و سکون سے واقف ہے، ایمان لانے کی کیفیات سے بھی واقف ہیں، سرسری ایمان لائے ہوں کہ کامل ایمان لائے ہوں۔ ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر قدم ان کی تعلیمات کی روشنی میں اٹھا رہے ہو، یا جتنا چاہا نبی کی اتباع کر لی اور جتنا چاہا اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر لی۔ یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اور نوٹ ہو رہا ہے، سب پیش کیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب
انسانوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ یعنی اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سوچ لو تو تم کس کو جھٹلانے جا رہے ہو؟ زمین و آسمان کے بادشاہ کو تم جھٹلانے جا رہے ہو، اس کی گرفت سے تم باہر نکل نہیں سکتے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو نبی خود اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کی تعلیمات پر ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو بھی بیان فرما دیا۔ واتبعوہ، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کرو، اتباع کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لعلکم تہتدون، اتباع کیوں ضروری ہے؟ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، اور ایمان لانے کا لازمی تقاضا اتباع ہے، اور اتباع کی مصلحت اور ضرورت وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت اگر چاہتے ہو تو اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری بات اور میری تعلیمات اس تک پہنچی یا مجھ سے متعلق وہ جان گیا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا اور اس دنیا سے گزر گیا، مر گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا۔ ان آیتوں اور روایتوں سے پتہ چلا کہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کا لازمی تقاضا وہ اتباع ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اور دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا ہے۔ اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ صرف ہم ان پر ایمان لا کر اتباع کر لیں اور ان کو محض قاصد سمجھ لیں اللہ کی طرف سے، نہیں، محبت کے جذبات بھی نبی کے تئیں ہمارے دل میں پیوست ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک لازمی مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبت بھی پیدا کرو نبی کی طرف سے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ ہر ایک سے زیادہ آپ مجھ سے عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ لا یا عمر، اے عمر، بات ابھی نہیں بن پائے گی۔ تو کچھ دیر حضرت عمر توقف فرمائے، پھر انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میری جان کے سمیت ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے عمر۔ پتہ چلا کہ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون الیہ من والدہ، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے، اس کی اپنی اولاد سے اور کل کائنات سے محبوب تر نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان کے کمال کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ ترجون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر یہ سب چیزیں ماں باپ، اولاد، ازواج، بھائی بہنیں، حویلیاں، کاروبار، یہ سب چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائیں تو تم اللہ کی طرف سے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی سے ایمان بھی یہ ہمارے ایمانیات کا ایک جز ہے، نبی سے محبت بھی یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ تو نبی سے عقیدت و محبت یہ نبی کا دوسرا حق علماء نے بتلایا ہے۔ تو عقیدت و محبت بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے مراتب بیان کر دیے گئے ہیں کہ عقیدت و محبت اتنی بھی نہ ہو کہ نبی کو الہ کے ساتھ شریک کر دیا جا رہا ہے۔ نصارہ نے یہی کیا تھا،
محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ ہی کا ایک حصہ بنا دیا، ثالث ثلاثہ، یہ اللہ کا ایک تہائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر غلط راستے پر چلے گئے۔ تو نبی سے محبت بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس میں بھی ہمیں اطاعت کرنا ہے، اس میں بھی ہم اپنی نفس کی خواہش کے مطابق محبت نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں ہم بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور غلام بندے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ آقا کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، اس کی اپنی خواہش کچھ بھی نہیں چلے گی۔ محبت کا اظہار کرنا بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق کرنا ہے۔ ہم اپنی نفس کی خواہش کے مطابق اگر محبت کا اظہار کریں گے تو پھر وہ بھی معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اور تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ان کی عزت کرنا۔ فرمایا گیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے شاہد اور نذیر بنا کر تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اسی لیے صحابہ اکرام کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ تم نبی کے سامنے عام لوگوں سے گفتگو کرنے کی طرح گفتگو نہیں کر سکتے، بلند آواز سے ان سے بات نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام اس کی بڑی رعایت کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے جو قاصد کے طور پر یہاں آئے تھے، انہوں نے جب واپس کفار کی طرف واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو سلوک تھا اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ مجھے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے کی توفیق ملی ہے، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جیسی محبت، عقیدت، جیسی تعظیم، توقیر، عزت محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کو ان کے حق میں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آج تک دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ کسی دربار میں نے یہ تعظیم نہیں دیکھی۔ میں دیکھتا رہا کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کا ایک ایک ذرہ وہ ان کے ساتھیوں کے ہتھیلیوں پر ہی گرتا ہے، زمین پر پہنچ نہیں پاتا۔ وہ جب وضو بناتے ہیں تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر پاتا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو کے ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے ان کے ساتھیوں کے درمیان گویا لڑائی ہو جائے گی۔ اور وہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، کسی حکم کی نافرمانی کا کوئی وہاں پر تصور ہی نہیں ہے۔ ایسی تعظیم، ایسی توقیر، یہ نبی کا حق ہے۔ اور چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع۔ اگر کوئی باطل قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار پر انگشت زنی کر رہی ہے، انگلی اٹھا رہی ہے، تو نبی کی طرف سے دفاع یہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ کوئی قلم کار قلم اٹھا رہا ہے تو مسلمان قلم کاروں کا حق ہے کہ وہ نبی کی طرف سے دفاع کرے۔ کوئی آپ کے ازواج مطہرات پر انگلی اٹھاتا ہے تو امت کا حق ہے کہ وہ دفاع کرے، ان کی صحیح کردار کشی کرے۔ اور کوئی آپ کے بنات طاہرات پر انگلی اٹھاتا ہے تو امت کا حق ہے کہ وہ نبی کی طرف سے دفاع کرے۔ اگر ہم دفاع نہیں کریں گے اور یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم نبی کے اس حق کو مارنے والے ہیں۔ یہ نبی کا لازمی حق ہے کہ ہم دفاع کریں۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر اگر کوئی روشن خیال انگلی اٹھاتا ہے، چاہے وہ ہماری صف میں ہو یا غیروں کی صف میں ہو، نبی کے جان لیواؤں، نبی پر قربان ہونے والوں کا پر نبی کا یہ حق ہے کہ وہ دفاع کرے، نبی کی تعلیمات کو سچی طور پر پیش کریں۔ صحابہ اور صحابیات پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو امت محمدیہ کا یہ لازمی حق ہے کہ وہ نبی کی طرف سے دفاع کرے، کیونکہ ان کی معصومیت اس اعتبار سے کہ ان کی وفات کے بعد اللہ نے ان پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹھپا لگا دیا ہے، وہ اب پختہ ہو چکی ہے۔ زندگی میں تو وہ معصوم نہیں تھے، لیکن اس دنیا سے گزرنے کے بعد اللہ کی رضامندی کا مہر ان پر لگ چکا ہے، اس لیے اب دفاع ہمارا حق ہے۔ یہ 4 بنیادی حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو بھی جان لیں تفصیل سے، اگر تفصیل سے جاننے بیٹھیں گے تو اس پر بھی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں صرف ان 4 حقوق پر۔ وہ تفصیل سے جان کر اگر ہم اس کو ادا کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ سرسری طور پر بھی اگر ہم جان کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو کچھ تو نبی کا حق ادا کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اور اللہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ تو ہمارے نام اعمال میں ہوگا کہ ہم نے اتنا تو کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ربیع الاول کے مناسبت سے فضول رسومات میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے بجائے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی، نبی کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کی کوشش،
ان کو جاننے کی کوشش کیجیے، ان کے حقوق کو جاننے کی کوشش کیجیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کا ہم سے یہی تقاضا ہے اور محبت بھی اسی کو طلب کرتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر جو کچھ ہوتا ہے اس میں اگر وہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو نبی کی تعلیمات کا دفاع یہ ہمارا حق ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ اس حق کو استعمال کرنا ضروری ہو۔ ہم دیکھتے ہوئے بھی اگر انجان بنیں گے تو ہم حق مارنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے آپ کو علم ہے کہ یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہیں تو احقاق حق میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، ہر امتی کا حق ہے۔ احقاق حق کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے خاموش تماشائی بننا نہیں ہے، بلکہ تعلیمات میں جو انحراف ہو رہا ہے اس کی طرف سے دفاع یہ نبی کا لازمی حق ہے۔ اس حق کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں ہمیں کچھ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضولیات اور رسمیات میں مبتلا ہو کر نبی کی مزید ناراضگی کا سبب بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سے چمٹ کر اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔